واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور اتفاق اور اتحاد کیا کرنے سے ہوگا؟ اللہ کی رسی مضبوط پکڑنے سے، اللہ سے مضبوط تعلق اس کی کتاب کے ذریعے، اور پھر جمیعاً سارے کے سارے اکٹھے ہو کر، ولا تفرقوا، اور الگ الگ ہو کے مت بیٹھو، یعنی تفرقہ نہ کرو، الگ الگ نہ ہو، پھٹو نہیں۔ وہ کیسے؟ مثال آپ دیکھیے کہ مسلمانوں پر خصوصاً مردوں پر جماعت سے نماز فرض ہے، کس لیے؟ تاکہ ایک دوسرے کو شکل دکھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ایک لائن میں کھڑے ہو۔ یعنی کتنا مشکل کام ہے اگر دیکھا جائے 5 وقت مسجد حاضر ہونا، یہ کیوں رکھا گیا؟ کتنی تاکید ہے۔ پھر سلام کثرت سے کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، قسم کھا کے فرمایا تم مومن بن نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو اختیار کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو کثرت سے پھیلاؤ۔ صحابہ کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ کس طرح سلام کرتے تھے؟ اگر کوئی اوٹ آگے آ جاتی پھر دوبارہ ملتے پھر سلام کرتے۔ ہاں اس میں ایکسیپشنل کیس ہے، کوئی پڑھ رہا ہے یا کوئی ضروری کام کر رہا ہے، کوئی چیز گن رہا ہے یا کوئی لکھ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے وہ کام میں بریک آ جائے گی، ورنہ گھر کے یا روزمرہ زندگی کے ضروری کاموں کے درمیان یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اجنبی بن کے ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد رکھیے یہ آیات جس کانٹیکس میں نازل ہوئی وہ جھگڑا ہے جو اوس و خزرج کے درمیان ہوا۔ اللہ کی نعمت یعنی اسلام کو یاد کرو جو تم پر اللہ نے کی جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، اوس اور خزرج تم آپس میں لڑائیاں کیا کرتے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور یاد رکھیے کہ یہ الفت بھی اللہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے مدد طلب کرنے اور اللہ سے معاملہ درست کرنے اور اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے تھے۔ دنیا بھر کا مال خرچ کر کے بھی تم کسی سے محبت نہیں خرید سکتے، کسی کی محبت نہیں حاصل کر سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے دلوں میں الفت ڈالی تھی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ زبردست حکمت والا۔ تو محبت کی سب سے مضبوط بنیاد اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر تعلق، محبت کی سب سے مضبوط بنیاد اللہ کی خاطر دوستی۔ اب دیکھیے لوگ اکٹھے ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے نا، لوگوں کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں مین از سوشل اینیمل، اگر میں اس سے اگری نہیں کرتی انسان اینیمل نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو سوشلی ایک دوسرے کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تعلقات 2 بنیادوں پر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ضروریات اور مفادات کی بنیاد پر، ایک انسان کو دوسرے کی ضرورت ہے، دوسرے کو پہلے کی ضرورت ہے، تو اب وہ کیا ہے آپس میں ایک تعلق، اور اس تعلق کا نام ہے دوستی، وہ کر لیتے ہیں۔ اور ایک دوستی کی بنیاد ہوتی ہے جس میں دنیا کی کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوتی، اور وہ خالصتاً صرف اللہ کی خاطر ہوتا ہے تعلق۔ پہلی قسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے کب؟ جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ عموماً جن معاشروں کے اندر شادی کی بنیاد محض ظاہری چیزیں ہوں، کسی کا مال ہو یا اٹریکشن ہو، کوئی جسمانی بیوٹی ہو، تو وہ شادیاں عموماً کامیاب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب مال ختم ہوا تو محبت بھی ختم ہو گئی، جب کسی کا جسمانی حسن ختم ہوا، اب عورت اپنے جوانی سے گئی تو وہ دوسرے کے لیے تو مصیبت بن گئی، وبال بن گئی۔ وہ کیوں اس کی ذمہ داری اٹھائے، اسے کھلائے پلائے، اسے گھر میں رکھے، اسے انجوائے کرنا تو اسے ٹھوکر مارے اور کسی اور کے ساتھ چلا جائے جہاں وہ جا سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ جو فیملی کا ایک بونڈ ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اگر محبت کی بنیاد صرف لذت ہے، یہ صرف ضرورت ہے، اور اس بنیاد پر ایک شخص دوسرے کو چاہتا ہے تو یہ کمزور بنیادیں ہیں۔ صرف ایک بنیاد ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ جو بے غرض ہو کر صرف اللہ کی رضا کی خاطر یا اللہ کے دین کی قوت کے لیے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔ وہ پھر چھوٹی چھوٹی باتیں مائنڈ نہیں کیا کرتے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہوتے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو نہیں بنا لیتے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھ کے نہیں بیٹھ جاتے،
وہ معاف کرنا بھی جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑے نام پر دوستی کی ہے، بہت بڑے نام پر اکٹھے ہوئے ہیں. اور جتنا بڑا وہ نام ہے اتنا ہی بڑا پھر ان کا دل ہوتا ہے، اگر واقعی سچے ہوں وہ اپنے اس قول میں. اور اگر وہ جھوٹے ہیں اپنے قول میں اور صرف اللہ کا نام استعمال کر رہے ہیں اور مقصد پیچھے کچھ اور ہے، تو پھر ایک تو دھوکہ دہی کی سزا ملے گی، اور دوسرا یہ کہ ایسا تعلق کبھی قائم نہیں رہ سکتا، وہ صرف مفاد کی بنیاد کا تعلق ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری 3 باتیں اللہ کو پسند ہیں اور 3 باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. کون سی تمہاری 3 باتیں اللہ کو پسند ہیں؟ نمبر 1 تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو. نمبر 2 سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. اور نمبر 3 ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو. اور جو باتیں وہ ناپسند کرتا ہے تمہاری، نمبر 1 فضول قیل و قال، بیکار کی بحثیں. نمبر 2 مال برباد کرنا، پیسے ضائع کرنا. نمبر 3 کثرت سوال، بیکار کی باتیں پوچھنا جن کا کوئی مقصد نہ ہو، محض سوال برائے سوال. پھر فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. کیا مطلب ہے؟ کہ تم دور جاہلیت کے کفر اور آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ایک ہلاکت خیز انجام کو دوچار ہو رہے تھے، اور پھر ابھی یہ جو لڑائی بھڑکائی گئی تمہارے درمیان، اگر تم اس میں لڑ پڑتے اور ایک دوسرے کو مار ڈالتے تو سیدھے جہنم میں جاتے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. لیکن اگر کوئی آیات پڑھے ہی نہ تو ہدایت کہاں سے پائے گا؟